السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ شہر کے وسط میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی 20 منزلہ عمارت جہاں انٹرپرائز کا دیو ہیکل سٹرکچر سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ عمارت صرف کنکریٹ اور شیشے کا ڈھانچہ نہیں تھی بلکہ طاقت اور دولت کا استعارہ تھی، اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا زیان شاہ۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، آٹومیٹک شیشے کے دروازے کھلے اور زیان شاہ کی انٹری ہوئی۔ سیاہ برانڈڈ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی۔ اس کے قدموں کی چاپ ماربل کے فرش پر گونجی تو لابی میں موجود ریسیپشنسٹ سے لے کر گارڈ تک سب کے سانس جیسے تھم سے گئے۔ وہ چلتا نہیں تھا، حکمرانی کرتا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ سیدھا 20ویں منزل پر اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے عالیشان آفس میں داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا اور اپنی پاور چیئر پر براجمان ہو گیا۔ دلاور، اس کی بھاری اور روبدار آواز انٹرکام پر گونجی۔ اگلے ہی لمحے دلاور اس کا وفادار لیکن ہر وقت سہما رہنے والا سیکرٹری فائلز کا پلندہ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ جی سر، گڈ مارننگ سر، دلاور نے ہکلاتے ہوئے سلام کیا۔ امیدوار آ چکے ہیں؟ زیان نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی سر، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اسامی کے لیے کل 15 امیدوار باہر موجود ہیں۔ سب کی سی ویز میرے پاس ہیں، بھیجو ایک ایک کر کے، اور یاد رہے مجھے ٹائم ضائع کرنے کی عادت نہیں۔ زیان نے کلائی گھماتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلا امیدوار اندر آیا۔ لڑکا اتنا نروس تھا کہ فائل اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ زیان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ تک نہ کیا اور سرد لہجے میں کہا، آپ فائل سنبھال نہیں سکتے، کمپنی کے اکاؤنٹس کیا سنبھال لیں گے؟ یو کین لیو۔ دوسرا امیدوار ڈگریوں کا انبار لے کر آیا، لیکن جب زیان نے مارکیٹ ٹرینڈز پر ایک ٹیکنیکل سوال پوچھا تو وہ پگلے جھانکنے لگا۔ نیکسٹ، زیان نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ ایک کے بعد ایک امیدوار آتے گئے اور زیان کے معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہے۔ کسی میں اعتماد کی کمی تھی تو کوئی رٹے رٹائے جواب دے رہا تھا۔ 11 بج چکے تھے۔ زیان نے غصے سے فائل میز پر پٹکی۔ دلاور، یہ کیا مذاق ہے؟ سب کے سب روبوٹس ہیں، کسی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں، بس ڈگریاں اٹھا کر لے آتے ہیں۔ ختم کرو یہ تماشا، مجھے آج کوئی نہیں چاہیے۔ زیان اپنی کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک آفس کے دروازے پر ایک ہلچل ہوئی۔ بغیر نوک کیے دروازہ دھڑ سے کھلا۔ ایکسکیوز می، میں لیٹ تو نہیں ہوئی؟ وہ مایا ابراہیم تھی، سانس پھولی ہوئی، دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ قدرے ہڑبڑاہٹ میں اندر داخل ہوئی۔ دلاور اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن زیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ زیان کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مس، آپ کو پتا ہے کہ آپ بغیر اجازت اندر آ چکی ہیں؟ زیان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سمپل سا شلوار قمیض، چہرے پر بلا کی معصومیت، لیکن آنکھوں میں شرارت۔ مایا نے ایک لمبا سانس دیا اور مسکرائی۔ سر، اندر تو میں آ ہی چکی ہوں، اب اجازت مانگ کر آپ کا اور اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھی اور زیان کے اشارے کا انتظار کیے بغیر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے بیٹھنے کا نہیں کہا، زیان نے فوراً ٹوکا۔ ارے، اب کیا کھڑے رہ کر انٹرویو دوں گی؟ حد ہے، یہ کرسیاں اس لیے رکھی ہیں نا کہ امیدوار بیٹھ سکے، آپ کو جھیل سکے۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہاتھ جھلایا۔ زیان کو اس کا یہ انداز عجیب بھی لگا اور ناگوار بھی۔ باقی امیدوار تو سانس لینے سے بھی ڈر رہے تھے، اور یہ لڑکی ایسے بیٹھ گئی جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں ہو۔ دلاور، تم جاؤ، زیان نے دلاور کو جانے کا کہا، جو مایا کی ہمت پر شستر کھڑا تھا۔ سی وی، زیان نے ہاتھ بڑھایا۔ مایا نے اپنے بیگ سے کاغذات نکالے مگر دیے نہیں۔ سر، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ یہ کاغذ اتنا نہیں بتا سکتا جتنا میں خود اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ زیان نے بھویں اچکائی، اوور کانفیڈنٹ۔ اس نے سوچا مگر زبان سے کہا نہیں۔ لائیں، ادھر دیں۔ اس نے بے دلی سے کاغذات دیکھے۔
نمبرز اور درجے کے تھے، یونیورسٹی بھی کوئی ٹاپ رینکنگ نہیں تھی۔ ایوریج اسٹوڈنٹ، زیان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چلو بتاؤ تم کون ہو اور میں تمہیں کیوں ہائر کروں؟ مایا نے میز پر کوہنیاں ٹکائی۔ سر، میں مایا ابراہیم ہوں، نمبرز میں ایوریج ہوں مگر کام میں نہیں۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، فائنانس بھی میرے لیے آرٹ ہے۔ میں بتانے سے زیادہ کر کے دکھانے پر یقین رکھتی ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ جاب دیں گے تو آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ زیان نے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ یہ کمپنی کیوں چنی؟ کیونکہ یہ شہر کی سب سے اونچی عمارت ہے، مجھے بلندی پسند ہے، اور کیونکہ یہ کمپنی بہت بڑی بھی ہے تو مجھے تنخواہ بھی اچھی خاصی ملے گی۔ مایا نے سادگی سے جواب دیا۔ زیان کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آئی جسے اسے فوراً چھپا لیا۔ اچھا، اور اگر میں تمہیں جاب نہ دوں تو؟ زیان کا اگلا سوال حاضر تھا۔ تو کیا، یہاں سے نکلوں گی، ریڈی والے سے گول گپے کھاؤں گی، موڈ فریش ہوگا، اگلے دن پھر کسی نئی کمپنی کو تلاش کر کے انٹرویو دینے جاؤں گی۔ ایک نوکری نہ ملنے سے میری دنیا تو ختم نہیں ہوگی نا سر؟ مایا نے معصومیت سے پلکیں جھپکی۔ زیان نے اس جواب پر دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اچھا، اور اگر میں جاب دے دوں تو میں کل سے جوائننگ دوں گی اور دعا کروں گی کہ آپ مجھے جھیل سکے۔ مایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ عجیب سی بے نیازی تھی اس لڑکی میں۔ زیان پہلی بار حیرت زدہ سا لگا۔ اسے مزید کئی سوال کیے، کبھی ٹیکنیکل، کبھی حالات حاضرہ پر۔ مایا کے جوابات میں ذہانت بھی تھی اور حصے مزہ بھی۔ آخر میں زیان نے فائل بند کی اور ایک غیر متوقع سوال داغا۔ اچھا مس مایا، ایک آخری سوال، لڑکیوں کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال واقعی آؤٹ آف سلیبس تھا۔ مایا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سنجیدگی سے بولی، بالکل کرنی چاہیے سر۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی بہت لمبی ہے سر۔ میں بھلے ہی خود مختار عورت ہوں، اپنے خرچ خود اٹھاتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے زندگی میں انسان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور اپنی غلطیوں کا الزام ڈالنے کے لیے کسی کے سر کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے۔ تو شوہر سے بہتر آپشن اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ بیچارہ تو بنا ثبوت کے مجرم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے موڈ سوئنگز جھیلنے کے لیے بھی کسی کو ہونا چاہیے، کسی ایسے کو بھی ہونا چاہیے جو مجھے ہر سال فریج کی گفٹس دے، جسے میں موڈ خراب ہونے پر ہاتھ میں آئی چیز مار سکوں۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ زیان شاہ جو پچھلے 3 گھنٹے سے منہ بسورے بیٹھا تھا، بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی آواز سے باہر کھڑا دلاور بھی چونک گیا۔ زیان کو یہ لڑکی دلچسپ لگی تھی، بے باک، حاضر جواب، اور ڈر سے آری۔ یو آر ہائرڈ، کل سے جوائننگ دے، زیان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مایا اٹھی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تھینک یو سر، یہ فیصلہ اس کمپنی کے لیے بہت لکی رہے گا۔ وہ مڑی اور اسی طرح تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ زیان کچھ دیر دروازے کو دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے کس طوفان کو اپنے آفس میں جگہ دے دی ہے۔ مایا کو جاب کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شروعات ویسی نہیں تھی جیسی اس نے سوچی تھی۔ زیان شاہ ایک سخت گیر باس تھا۔ وہ مایا کو جان بوجھ کر تنگ کرتا، کبھی ایک چھوٹی سی غلطی پر پوری فائل دوبارہ بنانے کا حکم دیتا، کبھی اسے سائٹ وزٹ پر دھوپ میں کھڑا رکھتا، کبھی دوسرے امپلائیز کا کام بھی اسے تھما دیتا۔ لیکن مایا بھی مایا ابراہیم تھی، وہ دبنے والوں میں سے نہیں تھی۔ زیان اسے کام میں رلاتا تو وہ اسے شرارتوں سے زج کرتی۔ ایک صبح زیان آفس آیا تو اسے کافی کی طلب ہوئی۔ انٹرکام اٹھاتے اس نے مایا کے کیبن کا بٹن دبایا۔ مایا، دلاور چھٹی پر ہے تو میری بلیک کافی آج آپ بنائیں گی۔ اس نے جیسے حکم صادر کیا۔ لاسٹ انفارمیشن کے تحت میں یہاں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں، نہ کہ کچن میں۔ وہ حسبِ عادت تب کر بولی۔ لاسٹ انفارمیشن یہ بھی کہتی ہے کہ باس میں ہوں اور میرا حکم نہ ماننے والوں کی لیو سیلری کٹ سکتی ہے۔ زیان نے اسے مزید زج کیا۔ گلاس وال کے پاس وہ
دانت کچکچاتی دکھائی دے رہی تھی۔ لاتی ہوں، ہٹلر کا نیو ورژن۔ آخری بات اس نے بڑبڑانے کے انداز میں کہی، مگر زیان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مایا تھوڑی ہی دیر میں کافی لے کر آئی، میز پر ٹھک سے رکھی اور مسکرا کر زیان کو دیکھا۔ زیان نے جیسے ہی سپ لیا، اس کا منہ کڑواہٹ کی بجائے شدید مٹھاس سے بھر گیا۔ مایا، وہ گرجا، تمہیں پتا ہے میں چینی نہیں لیتا۔ او سر، سوری، شاید غلطی سے ڈل گئی۔ ویسے آپ کی شخصیت میں اتنی کڑواہٹ ہے، تھوڑی مٹھاس بیلنس کرنے کے لیے ضروری تھی، وہ معصومیت سے کہہ کر نکل گئی۔ زیان دانت پیس کر رہ گیا۔ اگلے ہفتے زیان ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنے لگا۔ جیسے ہی وہ اپنی کرسی سے اٹھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا کوٹ پیچھے سے چپک رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چوئنگم کا ایک بڑا سا ٹکڑا اس کے مہنگے کوٹ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ مایا، اس کی دھاڑ سے شیشے لرز گئے۔ مایا اپنے ڈیسک پر فائل کے پیچھے منہ چھپائے ہنس رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے راستے میں ٹانگ اڑا دیتی، کبھی اس کی میز کی ترتیب بگاڑ دیتی۔ پورا آفس ان دونوں کی اس ٹام اینڈ جیری والی جنگ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لیکن حد تو تب ہوئی جب چین سے ایک اہم وفد آنے والا تھا۔ زیان نے مایا کو اپنے کیبن میں بلایا۔ مس مایا، اگلے ہفتے چائنا سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے۔ یہ ڈیل کمپنی کے لیے بہت اہم ہے۔ جی سر، تو میں کیا کروں؟ تمہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے تمہیں چائنیز زبان آنی چاہیے۔ زیان نے سنجیدگی سے کہا۔ مایا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سر، ایک ہفتہ، چینی زبان؟ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ زیان شاہ مذاق نہیں کرتا۔ تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے اور تمہاری آسانی کے لیے میں نے ایک ٹیوٹر کا بندوبست کیا ہے۔ آج شام 5 بجے کانفرنس روم میں پہلی کلاس ہے۔ مایا منہ بصورتی باہر نکلی۔ اس نے فوراً اپنی دوست صدف کو ٹیکسٹ کیا۔ وہ مایا کی اکلوتی دوست تھی۔ یار یہ باس نہیں جلاد ہے، اب کہہ رہا ہے چینی سیکھو، وہ بھی ایک ہفتے میں۔ وہ سخت بیزار تھی۔ جواب میں صدف کی جانب سے ہنسنے والے 5 ایموجیز آئے تھے۔ وہ مزید تب گئی۔ نکال دو دانت، لیکن میں بھی مایا ہوں۔ اس کے ٹیوٹر کو بھی بگانے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام مایا نہیں۔ اس نے بے دلی سے فون ڈیسک پر پٹکا۔ شام 5 بجے مایا بیزاری سے کانفرنس روم میں پہنچی، ہاتھ میں نوٹ پیڈ اور چہرے پر 12 بجے ہوئے۔ دروازہ کھلا اور زیان شاہ اندر داخل ہوا۔ گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹ۔ مایا اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اچھل پڑی۔ سر آپ؟ ٹیوٹر کہاں ہے؟ میں ہی ٹیوٹر ہوں۔ میں نے بزنس کے لیے چینی زبان سیکھی تھی۔ اب بیٹھ جاؤ۔ مایا کا دل چاہا کہ دیوار سے سر ٹکرا لے۔ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میٹکا والی بات ہو گئی۔ پہلا لیکچر شروع ہوا۔ زیان پوری سنجیدگی سے نی ہاؤ اور شیشے شکریہ سکھا رہا تھا اور مایا جان بوجھ کر جمائیاں لے رہی تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے صدف کو ٹیکسٹ کیا۔ تم یقین نہیں کرو گی، وہ خڑوس خود ٹیوٹر بن گیا ہے۔ ہائے میری قسمت، اور ساتھ رونے والے ایموجیز بھیجے۔ صدف کا جواب آیا، اب بھگتو، ویسے ہینڈسم ٹیوٹر ہو تو پھر پڑھائی اچھی ہوتی ہے۔ مایا نے بڑبڑاتے ہوئے فون رکھا۔ ہینڈسم اور یہ بدتمیز انسان۔ زیان نے اسے متوجہ نہ پا کر میز پر مار کر مارا۔ مس مایا، فوکس۔ اگر تم نے ایک ہفتے میں یہ نہ سیکھا تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ زیان نے اسے خوب رگڑا لگایا۔ کبھی وہ اسے بورڈ پر بلاتا، کبھی تلفظ درست کرواتا۔ مایا نے بھی ہر حربہ آزمایا۔ کبھی کہتی، سر مجھے چکر آ رہے ہیں۔ کبھی کہتی، سر یہ لفظ تو گالی جیسا لگ رہا ہے۔ کبھی وہ جان بوجھ کر غلط بولتی تاکہ زیان چڑ جائے۔ ایک بار جب زیان پانی پینے کے لیے مڑا تو مایا نے چپکے سے اس کی کرسی پیچھے کھسکا دی۔ زیان بیٹھنے لگا تو بمشکل گرتے گرتے بچا۔ مایا، اس نے اسے گھورا۔ سوری سر، کشش ثقل کچھ زیادہ ہی تیز ہے آج کل۔ ان تمام شرارتوں کے باوجود زیان باز نہ آیا۔ اس نے ایک ضدی استاد کی طرح مایا کو پڑھایا اور حیرت انگیز طور پر مایا کی ذہانت کام کر گئی۔ وہ شرارتیں کرتی تھی لیکن سیکھتی بھی تیزی سے تھی۔ ایک ہفتے کے اندر وہ بنیادی بات چیت کے قابل ہو چکی تھی، لیکن یہ زیان کو ہی بھاری پڑنے والا تھا۔
وہ دن آ ہی گیا جب چائنیز وفد کو آنا تھا۔ میٹنگ شام کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ زیان نے مایا کو تیار ہو کر آنے کا کہا۔ جب زیان ہوٹل کی لابی میں پہنچا تو اس کی نظر انٹرنس پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ مایا آ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لمبا فراک پہن رکھا تھا جس پر ہلکا سا سلور کام تھا۔ بال کھلے تھے جو ہوا سے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زیان جو ہمیشہ لڑکیوں کو نظر انداز کرتا تھا، پل بھر کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ خوبصورت۔ اس کے ذہن میں پہلا لفظ یہی آیا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا اور چہرے پر وہی پرانی سنجیدگی طاری کر لی۔ گڈ ایوننگ سر، مایا نے پاس آ کر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیٹ ہو تم، چلو۔ زیان نے اس کی تعریف کرنے کی بجائے اسے ٹوک دیا اور آگے بڑھ گیا۔ مایا نے کندھے اچکائے اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ مایا نے اپنی ٹوٹی پھوٹی لیکن پورا اعتماد چینی زبان میں وفد کا استقبال کیا۔ مہمان بہت متاثر ہوئے۔ مس مایا، آپ بہت اچھی چینی بولتی ہیں، وفد کے سربراہ مسٹر لی نے کہا۔ شکریہ، مایا مسکرائی۔ پھر مسٹر لی نے زیان کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولے، مسٹر شاہ، آپ کا بزنس پروپوزل اچھا ہے، لیکن آپ کے اسسٹنٹ اس سے زیادہ اچھی ہیں۔ یہ بالکل ایک چینی گڑیا کی طرح خوبصورت ہیں۔ باقی وفد نے بھی تائید میں سر ہلایا اور مایا کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھنے لگے۔ مایا کے لیے تو یہ اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس نے چینی زبان میں ہی شکریہ ادا کیا۔ زیان جو اب تک پرسکون بیٹھا تھا، اچانک بے چین ہو گیا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ وہ لوگ کام کی بجائے مایا کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے جبڑے بھنج گئے۔ اس نے سختی سے قلم میز پر رکھا۔ مسٹر لی، اگر ہم بزنس کی بات کریں تو بہتر ہوگا۔ زیان کا لہجہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا۔ مایا نے حیرت سے زیان کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک موسم کیوں بگڑ گیا۔ میٹنگ کامیاب رہی، ڈیل سائن ہو گئی، لیکن زیان کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکلتے وقت رات ہو چکی تھی۔ مایا نے اپنا فون نکالا۔ میں کیب منگوا لیتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، میں چھوڑ دوں گا۔ زیان نے چابی گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ گاڑی میں بیٹھو مایا، یہ حکم ہے۔ زیان کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ مایا بحث نہ کر سکی اور خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ راستے میں گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ زیان کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر سخت تھی۔ مایا کبھی باہر دیکھتی، کبھی زیان کو۔ سر، ڈیل تو ہو گئی، پھر آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ مایا سے رہا نہ گیا۔ زیان نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا۔ وہ اپنی جلن کو غصے کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ آئندہ آفس کی میٹنگز میں ذرا ڈھنگ سے تیار ہو کر آیا کرو۔ مایا کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ میں ٹھیک سے تیار نہیں تھی؟ یہ آفس کا کام تھا مایا، کوئی فیشن شو نہیں کہ اتنا بند سور کر آ گئی۔ وہ لوگ تمہارے کام سے زیادہ تمہارے چہرے پر فوکس کر رہے تھے۔ یہ ان پروفیشنل ہے، زیان نے تلخی سے کہا۔ حالانکہ دل میں وہ جانتا تھا کہ قصور مایا کا نہیں، اس کی اپنی پوزیسونیس کا ہے۔ مایا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اسے زیان کی بات بہت بری لگی تھی۔ اس نے اتنی محنت کی تھی، زبان سیکھی تھی، اور بدلے میں اسے یہ تانا ملا۔ روکیں گاڑی، مایا نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ابھی گھر نہیں آیا، میں نے کہا گاڑی روکیں، وہ چیخی۔ زیان نے چونک کر بریک لگائی۔ گاڑی ایک متوسط طبقے کے گھر کے سامنے رکی۔ مایا نے فوراً دروازہ کھولا۔ آپ کو صرف میرا فیشن نظر آیا سر، میری محنت نہیں۔ آپ واقعی ایک روبوٹ ہیں۔ وہ گاڑی سے اتری اور دروازہ زور سے بند کیا۔ زیان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ مایا تیز قدموں سے اپنے گھر کے گیٹ کے اندر غائب ہو گئی۔ زیان وہی کھڑا رہا، اسٹیئرنگ پر سر ٹکا کر۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے، لیکن زیان شاہ کے لیے معافی مانگنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔
یہ سوچے بغیر کہ کل آفس میں اس کا سامنا کس مایا سے ہوگا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر مایا کی آنکھوں میں رات کی بے خوابی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آفس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے ٹیرس پر بیٹھی چائے کے کپ میں چمچ ہلا رہی تھی، مگر اس کا ذہن گزشتہ رات گاڑی میں ہونے والی تلخ کلامی میں اٹکا ہوا تھا۔ کیا بات ہے میری گڑیا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور تم خلاؤں میں گھو رہی ہو۔ یہ اس کے بابا ابراہیم صاحب تھے۔ وہ ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور مایا کی رگ رگ سے واقف تھے۔ انہوں نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ مایا نے ایک ٹھنڈی آ بھری۔ بابا، میرا باس، وہ انسان نہیں روبوٹ ہے۔ اسے احساسات کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر مایا نے کل رات کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کی محنت، چینی زبان سیکھنا، وفد کی تعریف، اور پھر زیان کا وہ بے جا غصہ اور تانا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ ابراہیم صاحب نے غور سے سنا، پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم جانتی ہو، جو لوگ بہت اونچائی پر ہوتے ہیں ان پر دباؤ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ زیان شاہ ایک بڑی سلطنت چلا رہا ہے۔ کل جو ہوا، شاید وہ تمہاری حفاظت یا اپنی کمپنی کے وقار کے لیے زیادہ حساس ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی غصے کے پیچھے چھپی فکر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ مگر بابا، طریقہ تو غلط تھا نا؟ مایا نے احتجاج کیا۔ طریقہ غلط ہو سکتا ہے مگر شاید نیت نہیں۔ بہرحال تم آرام کرو۔ ابھی باپ بیٹی کی بات جاری تھی کہ گیٹ پر ایک شور ہوا۔ مایا، او مایا، نکلو باہر۔ یہ صدف تھی، مایا کی بہترین دوست اور کرائم پارٹنر۔ وہ ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے، چہرے پر خوشی کا طوفان لیے آندھی کی طرح اندر آئی۔ لے پکڑ، منہ میٹھا کر۔ صدف نے زبردستی برفی کا ٹکڑا مایا کے منہ میں ٹھوسا۔ خیریت، کہیں لاٹری تو نہیں نکل آئی؟ مایا نے بمشکل مٹھائی نگلتے ہوئے پوچھا۔ اس سے بھی بڑی خبر ہے، میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے مہندی ہے۔ کل شام ہی وہ لوگ آئے تھے جب تم میٹنگ میں مصروف تھی۔ صدف کا چہرہ شرم سے تمتمانے لگا۔ مایا کی اداسی لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ وہ اٹھ کر گلے ملی۔ صدف، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، لیکن اتنی جلدی؟ ہاں، بس بڑوں نے فیصلہ کیا۔ اب تجھے میری مدد کرنی ہے مایا۔ شاپنگ، جیولری، سب کچھ تیرے ذمہ ہے۔ اور سن، شادی سے 2 دن پہلے میرے گھر شفٹ ہونا پڑے گا۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ صدف نے حکم صادر کیا۔ اسی لمحے مایا کا فون بجا۔ اسکرین پر نام چکمکایا، خڑوس باس۔ مایا کا دل دھڑکا۔ اس نے میسج کھولا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ زیان شاہ جیسے انا پرست انسان کی طرف سے یہ میسج کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ مایا نے فون صدف کے آگے کیا۔ دیکھ، اب سوری بول رہا ہے۔ کل تو ایسے ڈانٹ رہا تھا جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو۔ صدف نے میسج پڑھا اور شرارت سے ہنسی۔ اوہو، لگتا ہے شیر کے منہ میں لگام پڑ رہی ہے۔ بڑا ہی کول بن رہا ہے۔ چھوڑ اسے، مجھے ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ چل گول گپے کھانے چلتے ہیں۔ اس خڑوس باس کو جلنے دے۔ مایا نے فون سائڈ پر پھینکا۔ زیان کا جواب دینے کی بجائے اس نے چادر اوڑھی اور صدف کے ساتھ نکل گئی۔ دوسری طرف شاہ انٹرپرائز کے عالیشان آفس میں زیان شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا بار بار موبائل اسکرین دیکھ رہا تھا۔ سین کا سٹیٹس آ چکا تھا مگر جواب ندارت۔ زیان شاہ کو انتظار کی عادت نہیں تھی۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ بے چینی اس کے رگوں پے میں سرایت کر رہی تھی۔ کیا وہ اتنی ناراض ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ اسے مایا کی خالی کرسی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ کل تک جو آفس مایا کی شرارتوں اور کہکہوں سے گونجتا تھا، آج وہاں پہلے جیسی خاموشی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر اس کی انا اسے دوبارہ کال کرنے سے روک رہی تھی۔ اگلے دن مایا آفس آئی۔ زیان کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ آج بھی سادہ لباس میں تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ شوخی نہیں تھی جو زیان دیکھنے کا عادی تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ اس نے سپاٹ لہجے میں سلام کیا اور اپنی ڈیسک پر بیٹھ گئی۔ کوئی طنز نہیں، کوئی چینی والی کافی کا مذاق نہیں، کوئی شرارت نہیں۔ زیان نے اسے کام میں الجھانے کی کوشش کی۔
مایا، یہ رپورٹ غلط ہے، دوبارہ بناؤ۔ جی سر۔ اس نے خاموشی سے فائل اٹھائی اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ مایا، کافی لاؤ۔ جی سر۔ وہ کافی لے آئی، بالکل ویسی جیسی اسے پسند تھی۔ زیان کو یہ فرما برداری زہر لگ رہی تھی۔ وہ وہی پرانی لڑاکا اور منہ پھٹ مایا چاہتا تھا۔ 2 دن اسی سر جنگ میں گزر گئے۔ زیان کی بے چینی غصے میں بدلنے لگی۔ جمعرات کے دن مایا فائل لے کر اس کے کیبن میں آئی۔ سر، یہ چھٹی کی درخواست ہے، مجھے اگلے ہفتے چھٹیاں چاہیے۔ زیان نے فائل دیکھے بغیر میز پر پھینک دی۔ ناممکن، اگلے ہفتے آڈٹ ہے، میں چھٹی نہیں دے سکتا۔ سر، میری بیسٹ فرینڈ صدف صدیقی کی شادی ہے، میرا ہونا بہت ضروری ہے، پلیز۔ مایا کے لہجے میں منت تھی۔ زیان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ زیان کا دل پگھلنے لگا، مگر وہ اپنی کھینچتان ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے، صرف 3 دن۔ زیان نے فیصلہ سنایا۔ 3 دن؟ سر، مہندی، بارات، ولیمہ، میں تیاری کب کروں گی؟ مایا کا پارا چڑھنے لگا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے مس مایا، 3 دن کی چھٹی ملے گی یا پھر استعفیٰ دے دو۔ زیان نے کندھے اچکا دیے۔ مایا نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ آپ دنیا کے سب سے ظالم باس ہیں، جہنم میں جائیں آپ اور آپ کی نوکری۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی پیر پٹکتی بنا اجازت دروازہ دھڑ سے کھول کر باہر نکل گئی۔ زیان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، اس کے لبوں پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ شادی مبارک ہو مس مایا، 3 دن تو واقعی کم ہے، لیکن فکر نہ کرو، ملاقات تو وہیں ہوگی۔ اس نے فون اٹھایا اور دلاور کو کال کی۔ دلاور، میرا سوٹ تیار رکھو، ہمیں ایک شادی اٹینڈ کرنی ہے۔ صدف کے گھر کا وسیع لان روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف گیندے اور گلاب کے پھولوں کی مہک تھی۔ درختوں پر لٹکتی ہوئی برقی کمکمیں ستاروں کا گمان دے رہے تھے۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیوں کے کہے اور مہندی کے روایتی گیت فضا میں گونج رہے تھے۔ مایا آج قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے پستی سبز رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا، جس پر سنہری گوٹے کا بھاری کام تھا۔ کانوں میں بڑے جھمکے اور ہاتھوں میں کانچ کی ہری چوڑیاں، بالوں میں موتیے کا گجرا سجائے وہ ہر طرف تتلی کی طرح منڈلا رہی تھی۔ کبھی وہ مہمانوں کو ویلکم کرتی، کبھی صدف کا دوپٹہ ٹھیک کرتی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ اس پر رک جاتی۔ وہ اسٹیج کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑا۔ ارے او لڑکی، ذرا ادھر تو آؤ۔ یہ ایک معمر خاتون تھی، سفید بالوں کا جوڑا، آنکھوں پر موٹا چشمہ اور پان کھاتی ہوئی۔ دادی اماں۔ مایا مروتاً مسکرا کر ان کے پاس قالین پر بیٹھ گئی۔ جی دادی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ دادی نے تفتیش شروع کی۔ مایا ابراہیم۔ اچھا، کیا کرتی ہو؟ روٹیاں گول بنا لیتی ہو، سلائی آتی ہے؟ خاندان کون سا ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ دادی نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مایا جو وہاں انجوائے کرنے آئی تھی، بری طرح پھنس گئی۔ دادی اسے کسی پروڈکٹ کی طرح پرکھ رہی تھی، جیسے ابھی سودا طے کرنا ہو۔ بیٹا، ناک ذرا چھوٹی ہے تیری، رنگ صاف ہے مگر قد میں کمی ہے۔ ہمارے پوتے کے لیے تو ذرا لمبی لڑکی چاہیے، مگر خیر، کھانا پکا لیتی ہو؟ مایا کا دماغ گھوم گیا۔ جی دادی، میں کھانا نہیں پکاتی، میں دماغ پکاتی ہوں، اور فی الحال مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ مایا نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی اور بہانہ بنا کر وہاں سے بھاگی۔ مایا ہانپتی ہوئی کھانے کے سیکشن میں پہنچی۔ وہاں بریانی کی خوشبو نے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے۔ وہ پلیٹ اٹھا کر لائن میں لگی اور غصے سے بڑبڑانے لگی۔ حد ہوتی ہے یار، میں یہاں شادی انجوائے کرنے آئی ہوں یا انٹرویو دینے؟ پہلے وہ خڑوس باس جان نہیں چھوڑتا تھا، اب یہ دادیاں پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اتنی مشکل سوال تو زیان شاہ نے بھی جاب کے انٹرویو میں نہیں پوچھے تھے، جتنا ہی اماں میرا ایکس رے کر رہی تھی۔ میرا بس چلے تو اس باس اور ان دادیوں کو ایک کمرے میں بند کر دوں۔ وہ پوری روانی میں زیان کو کوس رہی تھی، جب اس کے بالکل پیچھے سے ایک مانوس بھاری اور انتہائی دلکش آواز ابھری۔ کھانے کے دوران کسی کی برائی کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا مس مایا۔
مایا کے ہاتھ سے چمچ گرتے گرتے بچا۔ یہ آواز تو وہ نیند میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے سیاہ کڑھائی والا کرتا شلوار پہنے، کندھے پر شال ڈالے زیان شاہ کھڑا تھا۔ وہ آفس کے 3 پیس سوٹ سے بالکل مختلف روایتی لباس میں غضب کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلآویز مسکراہٹ تھی جو مایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مایا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز سکلائی۔ یہ شادی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ میرا پیچھا؟ زیان نے پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ پیچھا کرنے کا شوق مجھے نہیں، تمہیں ہے۔ میں یہاں اپنی پھپھو کی بیٹی کی شادی میں آیا ہوں۔ صدف میری کزن ہے۔ بم کا دھماکہ ہوا۔ مایا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ کیا؟ صدف آپ کی کزن ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسے تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم آفس کی بوریت یہاں نکالنے آئی ہو۔ زیان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ستائش تھی جسے مایا سمجھ نہ سکی۔ مایا وہاں سے پلیٹ چھوڑ کر بھاگی، سیدھا اسٹیج پر صدف کے پاس۔ صدف وہ ہانپ رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارا کزن زیان شاہ وہ زیان شاہ ہے؟ صدف جو زیان کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہی تھی معصومیت سے بولی، یار مایا، مجھے لگا تجھے پتا ہوگا، اور زیان نام کے 1000 لڑکے ہوتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا تیرا باس میرا خڑوس بھائی ہی ہے۔ سوری نا یار۔ صدف نے کان پکڑ لیے۔ مایا کا غصہ ٹھنڈا تو نہ ہوا مگر اب وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد فوٹو شوٹ شروع ہوا۔ مایا اسٹیج پر صدف کے ساتھ کھڑی پوز دے رہی تھی۔ فوٹوگرافر بار بار مایا کو ڈائریکشن دے رہا تھا۔ میم ذرا دائیں دیکھیں، مسکرائیں۔ زبردست۔ صرف فوٹوگرافر ہی نہیں، شادی میں موجود کئی نوجوان لڑکوں کی نظریں بھی مایا پر جمی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا جو زیان کا دور کا رشتہ دار تھا مایا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کے ساتھ سیلفی لے سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے مایا سے پوچھا۔ زیان جو کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھا مہمانوں سے مل رہا تھا، اس کی نظریں عقاب کی طرح مایا پر جمی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکے نے مایا سے بات کی، زیان کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ یہ وہی جلن تھی جو اسے اس دن ہوٹل میں ہوئی، مگر آج شدت کئی گنا زیادہ تھی۔ اسے مایا کا یوں سب کے سامنے ہنسنا، اس کا سنورنا اور دوسروں کا اسے دیکھنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھی بھنج گئی۔ یہ صرف میری ہے، یہ خیال بجلی کے کونے کی طرح اس کے دماغ میں لہرایا۔ پہلی بار اس نے اپنے جذبات کو نام دیا۔ یہ صرف کشش نہیں تھی، یہ ملکیت کا احساس تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مایا کی خوبصورتی، اس کی ہنسی اور اس کی باتیں کسی اور کے حصے میں آئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ احمر، اس نے اس لڑکے کو پکارا جو مایا کے پاس کھڑا تھا۔ آواز میں ایسی گرج تھی کہ لڑکا سہم گیا۔ جی بھائی، پھپھو بلا رہی ہیں نیچے، فوراً جاؤ۔ زیان نے جھوٹ بولا، مگر انداز ایسا تھا کہ کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکا فوراً کھسک گیا۔ اب زیان مایا کے سامنے کھڑا تھا۔ مایا اسے دیکھ کر تھوڑا گھبرائی۔ زیان کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، کچھ بہت شدید۔ کھانا کھا لیا؟ زیان نے نرمی سے پوچھا، مگر آنکھیں مایا کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ جی نہیں، ابھی نہیں۔ مایا نے نظریں جھکا لی۔ چلو میرے ساتھ کھاؤ گی؟ یہ درخواست نہیں، فیصلہ تھا۔ مایا چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ چلتے ہوئے زیان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ ضدی منہ پھٹ اور دیوانی سی لڑکی اب اس کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ وہ اسے جانے نہیں دے سکتا۔ آج کی رات نے زیان شاہ کو بدل دیا تھا۔ اب یہ محض باس اور سیکٹری کی کہانی نہیں رہی تھی، یہ جنون کی شروعات تھی۔ شادی سے واپسی پر زیان شاہ سیدھا اپنے گھر شاہ ولا پہنچا۔ یہ خاموش اور عالی شان محل تھا جہاں در و دیوار سے عمارت ٹپکتی تھی، مگر گھر کے مکین کم تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد زیان کی کل کائنات اس کی دادی بیگم زلیخا تھی۔ وہ ویل چیئر پر تھی، مگر ان کا روب اور آواز آج بھی پورے گھر پر چلتی تھی۔ زیان ان کے کمرے میں داخل ہوا۔
دادی جاگ رہی تھی۔ آ گیا میرا شیر، کیسی رہی پھپھو کی بیٹی کی شادی؟ دادی نے شفقت سے پوچھا۔ زیان ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گود میں رکھ دیا۔ یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں زیان شاہ اپنا باس والا ماسک اتار دیتا تھا۔ دادی میں تھک گیا ہوں اکیلے پن سے۔ دادی کا ہاتھ اس کے بالوں میں رک گیا۔ تو لے آ بہو، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں کہ اس گھر کو رونق کی ضرورت ہے۔ کوئی پسند ہے؟ زیان نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ہاں دادی، ایک لڑکی ہے، ضدی ہے، منہ پھٹ ہے، مجھے بات بات پر ٹوکتی ہے، مگر اس کے بغیر اب سانس لینا مشکل لگ رہا ہے۔ دادی کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے واہ، کون ہے وہ خوش قسمت؟ مایا ابراہیم، وہی شادی میں ملی تھی، ویسے میرے آفس میں کام کرتی ہے، مڈل کلاس ہے، شاید ہمارے اسٹیٹس کی نہ ہو، مگر میرے دل کے معیار پر وہی پورا اترتی ہے۔ دادی ہنس پڑی۔ اسٹیٹس جائے بھاڑ میں، اگر وہ لڑکی تجھے پتھر جیسے انسان کو موم کر سکتی ہے تو وہی میری بہو بنے گی۔ کل ہی چلیں گے اس کے گھر۔ کل؟ اتنی جلدی؟ زیان حیران ہوا۔ نیک کام میں دیری کیسے؟ کل اتوار ہے، سب گھر پر ہوں گے، میں خود بات کروں گی۔ دادی نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اگلی صبح مایا کے گھر اتوار کی سستی چھائی ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور سمرین بیگم، مایا کی امی، کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ مایا ابھی تک نیند کے خمار میں تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ ابراہیم صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک چمچماتی گاڑی اور ویل چیئر پہ بیٹھی ایک بزرگ خاتون اور ان کے پیچھے زیان شاہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جی فرمائیے۔ میں زلیخا بیگم ہوں، زیان کی دادی، یہ مایا کے باس ہیں۔ دادی مسکرا کر بات شروع کی۔ ابراہیم صاحب انہیں اندر لے آئے۔ سلام دعا کے بعد دادی نے سیدھا مایا کے حوالے سے بات شروع کی تھی۔ دراصل ہم یہاں مایا بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم صاحب کے ہاتھوں سے اخبار گرتے گرتے بچا۔ سمرین بیگم جو پانی لا رہی تھی، رشتے کی بات سن کر دوبارہ کچن میں گئی۔ مایا جو ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ کچن میں پانی پینے آئی تھی، امی کی گھبراہٹ دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا امی، کون آیا ہے؟ تمہارا باس آیا ہے رشتے کے لیے، سمرین بیگم نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا۔ کیا؟ مایا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر سنک میں گر گیا۔ وہ کھڑوس یہاں رشتے کے لیے؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اس کا؟ مایا غصے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ وہ بغیر دوپٹہ اوڑھے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ سر، یہ کیا مذاق ہے؟ زیان صوفے پر بیٹھا مایا کا منتظر لگ رہا تھا۔ مایا کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ مس مایا، یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ دادی نے مایا کو دیکھا، سادہ حلیہ، بنا میک اپ، غصے سے لال چہرہ۔ دادی مسکرا دی۔ ہاں بھائی زیان، ہیرے کی پہچان ہے تجھے، کھری لڑکی ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ مایا نے 2 ٹوک اعلان کیا۔ ابراہیم صاحب نے اسے ٹوکا مگر وہ نہ رکی۔ بابا، یہ شخص مشین ہے، اس کے پاس دل نہیں ہے، اس نے مجھے آفس میں اتنا تنگ کیا، کبھی میری تسلیل کی، کبھی مجھے رلایا، اب منہ اٹھا کر رشتہ لے آیا، میں اسے شادی کر کے اپنی زندگی جہنم نہیں بنا سکتی۔ مایا کا سانس پھول گیا، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زیان اٹھا، اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ انکل، اگر اجازت ہو تو میں مایا سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں، صرف 5 منٹ۔ ابراہیم صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مایا پیر پٹکتی چھت کی طرف بھاگی۔ زیان اس کے پیچھے گیا۔ چھت پر دوپہر کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ مایا ریلنگ کے پاس کھڑی تھی، اس کی پشت زیان کی طرف تھی۔ مایا، زیان نے نرمی سے پکارا، چلے جائیں یہاں سے، آپ کو کیا لگا آپ زیان چاہیں تو میں آپ کے قدموں میں گر جاؤں گی؟ وہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زیان نے گہرا سانس لیا اور چند قدم آگے بڑھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، میں سخت تھا، بدتمیز تھا، شاید ظالم بھی، لیکن مایا، یہ سب اس لیے تھا کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ ڈر؟ زیان شاہ اور ڈر؟ مایا نے طنزیہ ہنسی۔ ہاں ڈر۔ زیان اب اس کے بالکل قریب تھا۔
پہلے دن جب تم آفس میں داخل ہوئی، تمہاری سٹائی، تمہارے اعتماد نے مجھے ہلا دیا تھا۔ مجھے عادت تھی لوگوں کے ڈرنے کی، تمہاری بے خوفی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ وہ رکا، پھر بولا، میں تمہیں تنگ کرتا تھا تاکہ تم میرے آس پاس رہو۔ میں تمہیں چینی سکھا رہا تھا تاکہ تم مجھ سے بات کرو۔ اور اس دن شادی میں جب سب تمہیں دیکھ رہے تھے، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ مایا خاموش ہو گئی۔ زیان کی آواز میں سچائی کی کھنک تھی۔ یہ جھوٹ ہے، مایا نے آہستہ سے کہا۔ میری آنکھوں میں دیکھو مایا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ زیان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں مایا کے لیے اتنی محبت اور تڑپ تھی کہ مایا کا دل لرز گیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، آفس کا وہ کھڑوس باس یہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس صرف زیان آئے گا، وہ زیان جو تمہیں تمہاری آرٹ سے زیادہ چاہے گا۔ بولو، کیا مجھے اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا موقع دو گی؟ مایا کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، دھڑکنیں شور مچا رہی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، وہ بمشکل بولی۔ جتنا وقت چاہو لے لو، میں انتظار کروں گا۔ زیان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور مڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ مایا وہیں کھڑی رہی، اس کی باتوں کا زہر اپنے گرد محسوس کرتی ہوئی۔ اسی شام صدف کی رخصتی تھی۔ مایا وہاں پہنچی تو اس کا دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اس نے صدف کو سب کچھ بتا دیا۔ پاگل لڑکی، صدف نے اسے جھنجھوڑا۔ زیان جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ ہاں، وہ غصے کا تیز ہے، مگر وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا الٹ سکتا ہے۔ اور دیکھ، اس نے اپنی دادی کو بھیجا، تمہارے گھر آیا۔ یہ عزت ہے مایا، ہاں کر دے، ورنہ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صدف کی باتوں نے مایا کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے اگلے 3 دن آفس سے چھٹی کی۔ اس دوران زیان نے اسے کوئی کال یا میسج نہیں کیا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق اسے اسپیس دے رہا تھا، اور یہی خاموشی مایا کو کاٹ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس روبوٹ کو مس کر رہی ہے۔ اس کی ڈانٹ، اس کی توجہ، اس کا چھپ چھپ کر دیکھنا، سب کچھ۔ 3 دن بعد مایا آفس پہنچی۔ زیان اپنے کیبن میں فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان دروازے پر ہی تھا۔ مایا اندر داخل ہوئی۔ میں آ سکتی ہوں سر؟ زیان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مایا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ بیٹھو۔ زیان نے سنجیدگی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ کوئی فیصلہ کیا یا استعفیٰ دینے آئی ہو؟ مایا نے ایک لفافہ میز پر رکھا۔ سر، یہ میرا استعفیٰ ہے۔ زیان کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک کاغذ تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، سیکٹری کے عہدے سے استعفیٰ، بیوی کے عہدے کے لیے درخواست۔ نیچے نوٹ لکھا تھا، شرط یہ ہے کہ باس کو چینی والی کافی پینی پڑے گی۔ زیان نے کاغذ پڑھا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کھلکھلاتی ہنسی جو آفس کی دیواروں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ منظور ہے، شرط منظور ہے۔ زیان نے کاغذ چوما۔ تو پھر دیر کس بات کی مس مایا؟ اپنے بابا سے کہو تیاری کرے، میں جمعے کو بارات لا رہا ہوں۔ جمعہ؟ سر، آج بدھ ہے، صرف 2 دن۔ مایا گھبرائی۔ میں نے کہا تھا نا، زیان شاہ کو انتظار کی عادت نہیں۔ اس نے فون اٹھایا اور دلاور کو چیخ کر بلایا۔ دلاور، مٹھائی بانٹ دو پورے آفس میں، بھابھی مان گئی ہیں۔ جمعے کا دن تھا۔ مایا سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی تھی۔ نکاح کی تقریب ایک خوبصورت ہال میں منعقد ہوئی تھی۔ مایا بنت ابراہیم، کیا آپ کو زیان ابن شاہ سے نکاح حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر مایا کے لب لرزے۔ اسے زیان سے کہی اپنی وہ بات یاد آئی۔ زندگی میں غلطیوں کا الزام ڈالنے کے لیے شوہر سے بہتر کون ہے؟ قبول ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف زیان نے بلند آواز میں قبول ہے کہا تو دادی نے سب کو مٹھائی بانٹنے کا کہا۔ رخصتی کے وقت زیان نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ جب وہ مایا کے قریب ہوا تو سرگوشی کی، آج تم واقعی آرٹ لگ رہی ہو۔
ایسی پینٹنگ جسے میں ساری عمر دیکھ سکتا ہوں۔ مایا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شرم سے اس نے پلکیں جھکا لی۔ زیان کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش اور محبت کا سمندر تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر خاموشی کا راز تھا، مگر شاہ ملا کا مرکزی بیڈ روم اس وقت کسی طلسماتی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کمرے کی فضا میں تازہ گلابوں اور موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی مہک رچی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے مدھم سنہری کمکمے اور ہر کونے میں جلتی ہوئی معطر موم بتیاں ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ موم بتیوں کے لرزتے ہوئے شعلے کمرے میں رقص کرتے ہوئے سایہ بنا رہے تھے، جو اس رومانوی رات کے فصوں کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں موجود وسیع شاہانہ بیڈ پر سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس مایا زیان شاہ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھوں میں پہنی کانچ کی ہری اور سرخ چوڑیاں روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ اس کا دل کسی نادیدہ خوف اور انجانی خوشی کے درمیان ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ مایا ابراہیم جو زیان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی عادی تھی، آج اپنی ہی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پچھلے چند مہینوں کی فلم چل رہی تھی۔ وہ پہلا دن جب وہ بنا اجازت اس کے آفس میں گھسی تھی، وہ کافی میں چینی ڈالنا، وہ چائنیز کلاسز کی لڑائیاں، اور پھر وہ لمحہ جب اس کھڑوس باس نے اسے آرٹ کہا تھا۔ کیا واقعی وہ روبوٹ میرا شوہر بن گیا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی آواز آئی۔ مایا کا دل ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور پھر بند ہوا۔ لاک کلک ہونے کی آواز آئی جو اس بات کا اعلان تھی کہ اب وہ دونوں اس دنیا سے کٹ کر اپنی دنیا میں آ چکے ہیں۔ قدموں کی آہٹ قالین پر گونجی۔ مایا نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس اس کی نظریں قالین پر پڑنے والے زیان کے جوتوں پر مرکوز تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی کا احساس مایا کے حواس پر چھانے لگا۔ زیان کی مخصوص مہنگی کولون کی خوشبو نے پھولوں کی مہک کے ساتھ مل کر مایا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بیڈ کا گدا ایک طرف سے دبا اور زیان اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مایا نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو رہی ہیں۔ زیان شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سامنے بیٹھی اس خوبصورت حقیقت کو دیکھا۔ وہ آج سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا جس پر باریک کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون تھا جو اس نے سالوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا کمرہ جو ہمیشہ ایک بے جان اور سرد آفس جیسا لگتا تھا، آج مایا کی موجودگی سے گھر لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مایا کے سر پر ٹکے ہوئے بھاری دوپٹے گھونگھٹ کے کناروں کو تھاما۔ مایا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ زیان نے بہت نرمی اور احتیاط سے گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا، زیان کی نگاہیں مایا کے چہرے پر جم گئی۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی اس کے سنہری میک اپ اور سرخ لباس پر پڑ رہی تھی، جیسے وہ کسی مغل مصور کا بنایا ہوا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں لرز رہی تھیں اور گالوں پر حیا کی سرخی واضح تھی۔ ماشاء اللہ، زیان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ آواز پہ اتنی وارفتگی تھی کہ مایا کو اپنی پلکیں اٹھانی پڑی۔ اس نے نظر اٹھا کر زیان کو دیکھا۔ وہ واقعی کسی شہزادے جیسا لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ستائش تھی۔ وہ زیان جو ہمیشہ فائلز میں کیڑے نکالتا تھا، آج مایا کے چہرے سے نظر ہٹانے کو تیار نہیں تھا۔ زیان نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک چھوٹی سی گہرے نیلے رنگ کی مخملی ٹبیا نکالی۔ ہاتھ لاؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ مایا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا مہندی سے سجا ہاتھ آگے کیا۔ زیان نے ڈبیا کھولی جس میں ایک انتہائی نفیس اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور مایا کی انگوٹھی والی انگلی میں پہنا دی۔ منہ دکھائی، وہ دھیمے سے مسکرایا۔ حالانکہ تمہارے چہرے کی قیمت دنیا کا کوئی ہیرا نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میری ساری دولت اس ایک لمحے کا مول لگا سکتی ہے جو تم نے مجھے دیا ہے۔
مایا نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر زیان کو۔ زیان کی اس رومانوی بات نے اسے ایک پل کے لیے تو پگھلا دیا، مگر پھر وہ مایا ہی کیا جو اتنی آسانی سے ہار مان لے۔ اس کے اندر کی شرارتی لڑکی جو پچھلے کچھ گھنٹوں سے خاموش تھی اچانک جاگ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت والی چمک لوٹ آئی جو زیان کو دیوانہ کرتی تھی۔ وہ ذرا سا سیدھی ہو کر بیٹھی اور مسکرائی۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، لیکن مسٹر شاہ، اس نے انگلی ہلا کر نفی کا اشارہ کیا، صرف اس انگوٹھی سے کام نہیں چلے گا۔ زیان جو ایک رومانوی جواب کا منتظر تھا چونک گیا۔ اس نے اپنی گھنی بھویں اچکائیں اور دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو کیا ارادہ ہے مسز زیان شاہ کے؟ کیا جائیداد نام کروانی ہے؟ اس نے مذاقن پوچھا۔ جائیداد نہیں۔ مایا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائی۔ کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں جو اس کمرے میں اور اس زندگی میں لاگو ہوں گے۔ اگر منظور ہے تو بات آگے بڑھے گی۔ زیان نہ پوری طرح متوجہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اب کیا طوفان کھڑا کرے گی۔ حکم کریں میری ملکہ، کیا شرائط ہیں؟ اس نے اطاعت گزاری کا ڈرامہ کرتے ہوئے سر جھکایا۔ مایا نے گلا صاف کیا اور کسی پروفیشنل کی طرح گننا شروع کیا۔ نمبر 1۔ اس نے اپنی مہندی لگی انگلی اٹھائی۔ گھر کے برتن، جی ہاں، رات کے کھانے کے بعد کے سارے برتن آپ دھوئیں گے۔ میں نے سنا ہے صابن سے ہاتھ کھردرے ہو جاتے ہیں، اور میرے ہاتھ آرٹ بنانے کے لیے ہیں، برتن مانجنے کے لیے نہیں۔ زیان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں؟ زیان شاہ، شاہ انٹرپرائز کا CEO برتن دھوئے گا؟ مایا تم ہوش میں تو ہو؟ بالکل۔ مایا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کمپنی میں آپ باس ہوں گے، یہاں آپ شوہر ہیں، اور شوہر کا کام ہے بیوی کا ہاتھ بٹانا، ورنہ میں کھانا ہی نہیں بناؤں گی، روز پیزا کھائیں گے۔ زیان ہنس پڑا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، مان لیا، آگے؟ نمبر 2۔ مایا نے دوسری انگلی اٹھائی۔ سنڈے والے دن یعنی اتوار کو گھر کے ملازم چھٹی پر ہوں گے۔ اس دن آپ کے اور میرے کپڑے آپ خود دھوئیں گے یا استری کریں گے۔ مجھے استری کرنا سخت ناپسند ہے، ہاتھ جل جاتا ہے۔ زیان نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ظالم عورت، مجھ سے لانڈری کا کام بھی کرواؤ گی؟ میں نے سوچا تھا اتوار کو ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، اور تم مجھے استری سٹینڈ پر کھڑا کر رہی ہو۔ لانگ ڈرائیو شام کو، کام صبح کو، مایا نے اٹل لہجے میں کہا۔ زیان نے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے پوچھا، اور کوئی فرمائش یا فہرست ابھی باقی ہے؟ اب مایا کا لہجہ تھوڑا سنجیدہ اور جذباتی ہو گیا۔ نمبر 3۔ اس نے زیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھے کبھی بھی پینٹنگ کرنے سے نہیں روکیں گے۔ میرا آرٹ میری روح ہے، چاہے میں کتنا ہی مصروف ہوں یا ہم کہیں بھی ہوں۔ آپ میرے رنگوں اور کینوس کے بیچ کبھی نہیں آئیں گے، بلکہ میرا حوصلہ بنیں گے۔ زیان کی مسکراہٹ نرم پڑ گئی۔ اسے یاد آیا کہ مایا نے انٹرویو والے دن بھی کہا تھا کہ وہ ایک آرٹسٹ ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شرط نہیں، اس کی پہچان کی بقا کی درخواست ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ ان کے گھٹنوں کا لمس ایک دوسرے کو محسوس ہونے لگا۔ زیان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مایا کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ مایا، اس کا لہجہ بھاری اور ریشمی تھا، مجھے برتن دھونا بھی منظور ہے، کپڑی استری کرنا بھی، اور تمہاری ہر چھوٹی بڑی شرارت بھی، لیکن تیسری شرط، وہ شرط نہیں ہے، وہ میرا وعدہ ہے۔ تمہارا آرٹ تم سے الگ نہیں، اور میں تمہیں کبھی ادھورا نہیں دیکھ سکتا۔ تم رنگ بھرنا، میں فریم بنوں گا۔ مایا کا دل اس جملے پر پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تیرنے لگے۔ پکا وعدہ؟ اس نے بچوں کی طرح تصدیق چاہی۔ پکا وعدہ، لیکن زیان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ کی شرط؟ مایا چونکی۔ ہاں۔ زیان مزید جھکا۔ اس کا چہرہ مایا کے چہرے کے مقابل آ گیا، اتنا قریب کہ ان کی گرم سانسیں ٹکرانے لگیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے ہم لڑیں یا جھگڑیں، تم ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو گی، کیونکہ تمہاری یہ مسکراہٹ میری ساری تھکاوٹ اتار دیتی ہے۔ مایا کے گال تمتما اٹھے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے کہا، منظور ہے۔
زیان نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کی اور شفقت و محبت سے اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ یہ بوسہ کسی ہوس کا نہیں بلکہ ایک اٹوٹ بندھن اور تحفظ کا وعدہ تھا۔ خوش آمدید مسز زیان شاہ، ہماری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ باہر کھڑکی سے چاند بادلوں کی اور سے جھانک رہا تھا، جیسے وہ بھی اس خوبصورت جوڑے کی محبت کا گواہ بننا چاہتا ہو۔ کمرے کے اندر موم بتیاں اب چھوٹی ہو چکی تھیں، لیکن محبت کی لو اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز اور روشن تھی۔ دو دل جو کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اب ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے، ایک نئے سفر کے آغاز پر، جہاں محبت بھی تھی، تکرار بھی، اور زندگی بھر ساتھ نبھانے والی ڈھیر ساری شرارتیں بھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔